نبی نے توجہ فرمانا جب گھر بنا لیا رب کائنات نے فرمایا ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ کہا مولا اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا مانگتا ہوں دنیا میں اپنا نبی بھیج، وہ دنیا میں آئے، تیرا قرآن پڑھتا چلا جائے، لوگوں کے دل پاک کرتا جائے۔ اب رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابراہیم تیری دعا کو قبول کر لی ہے لیکن تیری دعا میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ کہا مولا تبدیلی کیا کر دی؟ فرمایا ابراہیم تو نے دعا یہ مانگی ہے نبی بھیجوں وہ قرآن پڑھے دل پاک کرے۔ کہا نبی بھیجوں گا قرآن بعد میں پڑھے گا، دل پاک پہلے کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایک مناظر آیا ابو جہل کے پاس، شام سے آیا تھا، یہودیوں کا بہت بڑا مناظر تھا۔ مسلمانوں یہ روایت سنیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ وہ مناظر ابو جہل کے پاس آیا، ابو جہل نے کہا اے مناظر یہودیوں کے، جا محمد مصطفیٰ سے مناظرہ کر کے آ، اگر تو جیت گیا مال مانگو گے وہ دوں گا، جائیداد مانگو گے وہ دوں گا، ارے جو مانگو گے عطا کر دوں گا۔ اب مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، وہ باہر چلا مصطفیٰ سے مناظرہ کرنے کے لیے، کافر مل گئے گلی میں، انہوں نے کہا بھائی کدھر سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، ذرا میری طرف توجہ فرمائے، کدھر سے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا شام سے آیا ہوں، میں محمد مصطفیٰ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آگے مشرک ملے، انہوں نے کہا کدھر سے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا نبی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آگے صحابہ ملے، کہا کدھر آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا شام سے آیا ہوں، میں محمد مصطفیٰ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اتنا جملہ بولا، صحابہ نے بازو سے پکڑ کے کملی والے کے سامنے بٹھا دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بھائی بتا کدھر سے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے شام سے آیا ہوں آپ کا کلمہ پڑھنے۔ توجہ ہے نا ذرا دوستو، خوش آمدید۔ تو حضرات کافر کہتے ہیں کدھر جاتے ہو؟ کہتا ہے شام سے آیا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے۔ مشرکوں کو کہتا ہے مناظرہ کرنا ہے، صحابہ کو کہتا ہے مناظرہ کرنا ہے۔ نبی نے پوچھا، کہتا ہے کلمہ پڑھنا ہے۔ صحابہ نے کہا تو کہتا تھا مناظرہ کرنا۔ اس نے کہا جب تک اس نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ تھا مناظرے کا خیال تھا، خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ گولڑے کے تاجدار پکار اٹھے، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لیتریاں، اس صورت نو میں جانا کا، جانا کے جانے جانا کا، سچا کا تمہیں رب دی شانہ کا، جس شان تو شانہ، ذرا مل کے بولیے جس شان تو شانہ۔ اور اس مفہوم کو بیان کیا، یہ تو ایک نبیوں کے امام کی بات کی ہے میں نے، میرے آقا کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام حضرت ابراہیم کا، انہوں نے جو میرے نبی کی نعت پڑھی وہ میں نے سنائی۔ اب سنو، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل، اور یہاں پہ میں بات آگے چلانے سے پہلے یہاں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ میرا فرض ہے۔ یہاں پر ایک کلام پڑھا گیا، اس میں یہ ذکر تھا کہ ملائکہ جو ہیں وہ زہرا کے کمی ہیں۔ حضرات ایسا جملہ بولنے سے بعض اوقات انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا ملائکہ میں جو رسول ملائکہ ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ حضرت احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ حضرت جبریل سے صدیق اکبر کا مقام بڑھایا تھا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ کفر ہے۔ 40 علماء اکرام کی موجودگی میں احمد سید کاظمی علیہ رحمہ آپ نے رجوع کیا تھا اس اپنے قول سے، تو اس لیے جو انبیاء میں رسول ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں۔ ہاں یہ بات کر سکتے ہو کہ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، محمد کا غلام ہے۔ دوستو عرض کر رہا تھا جبریل مصطفیٰ کے دربار میں آئے، حضرات گرامی قدر حضور کے دربار میں آئے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل تو نے مشرق و مغرب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا، اے جبریل بتا تجھے اللہ کی کائنات میں سب سے اعلیٰ کون نظر آیا؟ فرشتوں کا سردار جواب کیا دیتا ہے؟ کلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد۔ آقا میں نے کائنات کا کونا کونا چھانا، خدا کی قسم آپ جیسا نہیں دیکھا۔ آفاقہا گردیدم میرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور اس کا ترجمہ کیا بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا، اور یہ وہ امام احمد رضا ہیں
ایک آپ کا مرید آیا, اس نے کہا حضور میں آقا کے مدینے میں گیا, سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے کھجور کے درخت لگے ہیں, ایک شاعر نے شعر کہا مجھے وہ بڑا اچھا لگا, فرمایا بتا کیا شعر ہے؟ اس نے شعر کہا درخت یوں کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے سنا, جلال آ گیا, کہا شاعر کو میرے نبی کے مقام کا نہیں پتا, میں ہوتا تو شعر یوں کہتا درخت یوں کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہو عرش مولا کے سامنے. اب اعلیٰ حضرت کی زبان اٹھی, کہا تیرے تو واس اے بے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے, آقا کس کس نام سے پکاروں, شمس الدہا کہوں, بدر الدجا کہوں, نور الہدا کہوں, خیر الورا کہوں, مصباح الظلم کہوں, شفیع الامم کہوں, حبیب کبریا کہوں, شفیع روز جزا کہوں, بحر عطا کہوں, کان حیا کہوں, جان وفا کہوں, جان تجلا کہوں, جان مسیحا کہوں, شفیع روز جزا کہو, قبلہ قدسیاں کہو, کعبہ انسو جاں کہو, فقر کونو مکان کہو, حاصل کن فکاں کہو, سائر آسماں کہو, سائر لامکاں کہو, راہ روے کہکشاں کہو, عاشق عاشقاں کہو, راہ برے راہ براں کہو, دل برے دل براں کہو, سرورے سروراں کہو, ایمان جہاں کہو, آنے جہاں کہو, پناگاہ جہاں کہو, غیبدان جہاں کہو, رازدان جہاں کہو, مالک دو جہاں کہو, مرکز ایمان کہو, میں برے ایمان کہو, مشعل ایمان کہو, حاصل ایمان کہو, نغمہ ساز دل کہو, محرم راز دل کہو, دل ربا کہو, دل کشا کہو, دل نواز کہو, دل گداز کہو, سید الابرار کہو.